السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا ہے اس کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس. اسلام کے بنیادی ارکان 5، یعنی جب تک یہ 5 چیزیں موجود نہ ہوں اسلام بے معنی. سب سے پہلی چیز فرمائی شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ. سب سے پہلی چیز
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر ما سوى اللہ کی نفی ہے اور اس کے بعد اللہ کا اثبات ہے۔ لا الہ یہ نفی ہے ہر معبود کی، کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی کہ بے شک کائنات عالم میں محمد ابن عبد اللہ کو اللہ نے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ محمد ابن عبد اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے، توحید کا اور رسالت کا۔ چار چیزوں کا تعلق عمل کی دنیا سے ہے، اور اس ایک بنیادی چیز کا تعلق عقیدے کی دنیا سے۔ یہ ایمان و اسلام کی خشت اول ہے، یہ پہلا پتھر اور پہلی اینٹ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کچھ نہیں۔ توحید ہے نماز بھی کارآمد، روزہ بھی کارآمد، حج بھی کارآمد، زکوٰۃ بھی کارآمد، جہاد بھی کارآمد، اور شرک ہے سب کچھ بیکار ہے اور مشرک جہنم کا ایندھن۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے اس بات کا تعین کر لیا جائے کہ رب کبریا کی ذات کے ساتھ معرفت و تعلق میں کسی قسم کا کہیں بھی کوئی خلل اور کوئی رخنہ نہ رہے۔ پہلے ایک بندہ مومن کو جرأت و بے باکی کے ساتھ، لا کی تلوار کے ساتھ راستے کے تمام حائل شدہ بتوں کی گردنوں کو اڑا کر اور ان کو گرا کر اور ان کو پاؤں کے نیچے رون کر ان سب سے اظہار بیزاری کرے، اور پھر اپنے اللہ سے مضبوط تعلق اس طرح قائم کرے کہ جس طرح قرآن نے کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ کس کے لیے؟ للہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی و جینا بھی اللہ کے لیے، میری موت اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اور بندہ اسی لیے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور کبھی اپنے سر کو جھکا کر کہتا ہے
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور یہی بات پھر سجدے میں بھی دہراتا ہے. اور پھر جب اللہ کے حضور دست بستہ ہو کر بیٹھتا ہے تو عرض کرتا ہے التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات للہ والصلوات والطیبات. تحیات بھی اللہ کے لیے. ہائے اللہ، اللہ کی قسم صرف ایک نماز کا ترجمہ ہی یاد کر لو نا تو زندگی بھر کبھی شرک کے راستے سے نہیں گزرو گے. پتہ چل جائے کہ رب کے حضور حاضر ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ہماری حالت وہی ہے نا کہ اقبال نے کہا نا کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یہاں تو حالت یہ ہے، امام کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز اسی طرح پڑھاؤں کہ میرے مقتدی مجھ سے ناراض نہ ہو بلکہ خوش رہیں. اور مقتدی بھی یہی چاہتے ہیں کہ امام صاحب ہماری مرضی کے عین مطابق قرات فرمائے، ہماری مرضی کے مطابق ہی ان کے رکوع کی مقدار ہونی چاہیے اور ہماری خواہش کے مطابق ان کے سجدے کی تسبیحات ہونی چاہیے. ہماری مرضی کی نماز ہو. اللہ اکبر. میرے بھائی یاد رکھ لے، نماز کو نماز سمجھ کر ادا کیا جائے تو بندہ مومن اس نماز سے وہ کچھ پا لیتا ہے کہ جو انسان کو معراج سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے نماز کو الصلاۃ معراج المومن کہا گیا. یہ نماز مومن کی معراج ہے. جوں جوں نماز کے اندر اس کا دل لگتا جاتا ہے، نماز سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، نماز میں رغبت بڑھتی جاتی ہے، نماز کے اندر اس کا خشوع و خضوع بڑھتا جاتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور جب یہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو رحمت عالم فرماتے ہیں اس کا سر سجدے میں رکھنا یوں لگتا ہے جیسے اللہ رحمان کے قدموں میں اس نے اپنا سر رکھ دیا. اور ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت کر تو اس طرح کر جیسے تو اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو اپنی آنکھوں سے اپنے رحمان و رحیم کو، اپنے داتا و کریم کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تجھے یہ علو و مرتبت نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو سمجھ لے کہ جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ مالک اور داتا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ، یہ ہے حسن عبادت. کہا تھا نا جبریل امین نے مل احسان یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب احسان کیا ہے؟ اور محدثین کرام احسان کو حسن عبادت سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ رحمت کائنات کا جواب بتلا رہا ہے کہ مل احسان سے مراد حسن عبادت ہے. اور ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اللہ کے بندے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو یوں محسوس کر، اتنا اس نماز کے اندر مستغرق ہو جا، منہمک ہو جا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کتنا فنا ہو جا گویا تو اللہ کتنا قریب ہے کہ اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ عصمت و رفت نصیب نہیں ہوتی نا تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے.
یہ نہ ہو کبھی گردن میں ہاتھ ہے، کبھی ناک میں انگلی ہے، کبھی داڑھی کو کھجلایا جا رہا ہے، کبھی کپڑوں کو درست کیا جا رہا ہے، کبھی جناب مکھیوں کو اڑایا جا رہا ہے، کبھی سجدے کی جگہ کو صاف کیا جا رہا ہے، کبھی دائیں دیکھا جا رہا ہے، کبھی بائیں دیکھا جا رہا ہے، کبھی یہ سوچا جا رہا ہے کل تو مولوی صاحب نے 8 منٹ لگائے تھا، 9 کیوں لگ گئے ہیں، 7 ہی لگنے چاہیے تھے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اور اللہ کے بندو میں تنزل نہیں بلکہ اصلاحاً یہ بات پوری دردمندی اور دیانتداری سے عرض کرتا ہوں، یہ سب خیالات اور وسوسے شیطان کی دخل اندازیاں اس اہم ترین عبادت میں اس لیے داخل ہوتے ہیں کہ ہمیں نماز کے معنی اور مفہوم کا پتہ نہیں، ہمیں نماز کے ارکان کا پتہ نہیں، ان دعائیں یاد نہیں، وگرنہ اگر دعائیں یاد ہوتی نا تو سر سجدے میں رکھتے تو سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ عبادت کس کے لیے؟ نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، تحیات اللہ کے لیے، طیبات اللہ کے لیے، صلوات اللہ کے لیے۔ بتاؤ پھر غیر کے لیے کیا رہتا ہے؟ یاد رکھو عقیدہ پہلی خشت ہے، پہلی اینٹ ہے، پہلا پتھر ہے۔ اس لیے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا رکن یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، عقیدہ نہیں تو وہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک مر جاؤ، گردن کٹوا دو، خون بہا دو، عقیدہ صحیح نہیں تو کچھ نہیں۔ ہم اگر یہ بات کہہ دیں وہابی ہیں، وہابی، لہذا ہماری بات کو رد کیا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے کسی جمعے میں صوفیوں کو صوفی کے حوالے سے بات سمجھائی کہ آپ کا ایک معروف صوفی شاعر اور جس کی خانقاہ بہت بڑی پوجا گاہ ہے، اس نے کہا نا علم پڑھیا کدی اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہون اصل کمینے کمینے کمینے، ڈگریاں بھی لے لے، کمینہ کمینہ ہی رہتا ہے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ بڑا پگڑا باندھ لے، کالے رنگ کا، سبز رنگ کا، لال رنگ کا، کسی بھی رنگ کا جبہ پہن لے، آگے پیچھے مرید ہو، پنڈلیوں پہ 4 پیپے چربی چڑھی ہوئی، بے شک کچھ بھی ہو، کمینہ کمینہ ہی رہتا ہے۔ کہا نا اللہ کے بندے، میں کہتا ہوں آپ اس سب سے لکھنے والی باتیں کہتے ہیں علم پڑھیا کدی اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہومن اصل کمینے، تے پتل کدی سونا نہیں بندا، پاویں جھڑیے لال نگینے۔ بے شک سونارے کے پاس، زرگے کے پاس کی جیسے پیتل ہے، بڑا اچھا اس کو رنگ کر دیں، دھو دیں، پالش کر دیں، نگینے لگا دیں، جواہرات جڑ دیں، اور پتل کدی سونا بن سکتا ہے؟ پتل کدی سونا نہیں ہوندا، پاویں جڑیے لال نگینے، تے شوم کدی سخی نہیں ہوندا، پاویں ہون لکھ خزینے۔ شوم کدی سخی نہیں ہوندا، پاویں ہون لکھ خزینے، تے بلیا باج توحید نجات نہیں ہوئی، پاویں مریے بچ مدینے۔ مدینے جا کر مر جاؤ، کہتے ہیں نا مدینے جاؤں پھر آؤں، پھر جاؤں، پھر جاؤں، پھر آؤں، پھر جاتے رہو، آتے رہو، لیکن نصیب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ نماز نہیں پڑھتے۔ حاجی صاحبان گواہ ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا کئی بے نصیب مدینے جا کر نماز نہیں پڑھتے، اس محمد کریم کی مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس مسجد میں ایک نماز پڑھنے
برابر ہے، 50,000 نماز کے برابر ہے۔ اور جامع مسجد میں نماز ادا کی جائے تو وہ نماز 50 گنا ثواب زیادہ بڑھا دیتی ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے 27 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر مسواک کر کے ادا کی جائے 25 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ اب ضرب آپ دیتے جائیں کہ میرے پاک نبی کی پاک مسجد میں ایک نماز پڑھنے والے کو لاکھوں نمازوں کا ثواب ملتا۔ بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے، ہماری نہیں ہوتی۔ محمد کا خدا کہتا ہے تم پڑھتے نہیں ہو، میں تمہیں پڑھنے دیتا نہیں۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ میں تمہیں پڑھنے نہیں دیتا۔ اور کیوں؟ کہتے ہیں وہابی امام ہے۔ ایک ہمارے دوست یہاں سے گئے تھے، سن 80 کی بات ہے، مکے میں ملے۔ میں نے کہا چودھری صاحب فرمائیے کیا حال ہے؟ کہنے لگے مکے میں دل نہیں لگتا، میں سائیں کے شہر جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا ادب سے محبت سے کہ حضور آپ کا دل یہاں کیوں نہیں لگتا؟ کہتے ہیں یہاں بڑی اونچی آواز سے آمین ہوتی ہے، یہاں اونچی آواز سے آمین ہوتی ہے، اس لیے میں تو مدینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ جائیے۔ مدینے گئے، 3-4 دن بعد پھر مجھے مکے ملے۔ میں نے کہا حضور مدینے نہیں گئے؟ کہتے گیا تھا، پھر جی بس واپس آ گیا، وہاں بھی دل نہیں لگا۔ کیوں نہیں لگا؟ کہتے مدینے میں تو مکے سے بھی اونچی آواز میں آمین ہوتی ہے نہیں؟ پوچھو ان سے، اور آمین سے چڑھنے والوں، یہ مکے مدینے میں مصطفیٰ کے پیدائشی اور مدفن شہر میں، اسلام کے مرکزوں میں، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں اونچی آواز سے آمین ہوتی ہے۔ پورا مدینہ گونج جاتا ہے، پورا مدینہ گونج جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ گھبرایا نہ کرو، تم بھی کبھی کبھی ایسے آمین کہتے ہو جیسے دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور آمین کہنے والے کو فوراً پکڑ کر تھانے پہنچا دیا جائے گا۔ نہیں، دنیا والوں کو بتا دو کہ محمد کریم کی سنت پر عمل کرنے والے اس کائنات میں موجود ہیں۔ چاہے ایک ہی مسجد ہوگی لیکن آمین سے سارا شہر لرز اٹھے گا، اور دنیا والوں کو پتا چلے گا کہ ساری کائنات کی زبانیں گم ہو چکی ہیں، لیکن محمد کی سنت کے پروانوں کی زبانوں میں وہ قوت ہے کہ وہ کائنات کو آمنہ کی لال کی سنت کا آوازہ سنا رہے۔ سمجھ آئی ہے؟ گھبرایا مت کرو بھائیو۔ جاتے ہیں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ یا وہابی امام ہے، وہابی امام ادھر کہتے ہیں حضور مختار کل ہے۔ مختار کل کا معنی ہے سارے اختیار ہیں۔ پھر حضور نے جو اپنے مصلی پر امام کھڑا کیا ہے وہ بھی اپنے اختیار سے کیا ہے۔ تو حضور کا اختیار یہ بتاتا ہے کہ حضور وہابی اماموں کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی بریلی کا فارغ، کوئی دیوبند کا فاضل بھی اس مصلی پہ کھڑا ہوا، اس مصلی پہ وہی کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ یہاں ہوتے ہیں، اس مصلی پہ وہی کھڑا ہوتا ہے جس کی زبان سے آمین کی گونج پیدا ہوتی ہے، اس مصلی پہ وہی کھڑا ہوتا ہے جس کا ہاتھ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد بھی رفع الیدین کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ وہاں نہ بدعت ہے، نہ شرک ہے، نہ خرافات ہے، نہ قوالیاں ہیں، نہ ہنگامے ہیں، نہ یہ فرقہ ورائیت ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ برے صغیر کے اندر ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اسلام کے دشمن اور مخالف تھے، ان کے ساتھ رہنے اور بسنے کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کی رسموں کو اپنایا، مسلمان فرقوں میں بٹ گئے۔ وہاں نیچرل دین ہے،
اصل دین ہے، خالص دین ہے، فطرتی دین ہے، جو 1400 سال پہلے اللہ کریم نے آمنہ کے لال کے قلب اطہر پہ نازل کیا تھا، وہ دین محمد آج وہاں رائج ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ پہلی چیز ہے، باج توحید نجات نہیں ہونی پاوے مریے وچ مدینے، پہلی چیز۔ دوسری بات، عقیدہ توحید والا، رسالت والا، اور دوسری بات اقامت صلاۃ ہے۔ تیسری بات ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ چوتھی بات سال کے بعد 1 مہینے کے روزے، زکوٰۃ اس پر فرض جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے۔ صاحب قرآن نے نصاب زکوٰۃ کا تعین کر دیا۔ رمضان کے 1 ماہ کے روزے کتنے ارکان ہو گئے؟ 4 عقیدہ توحید و رسالت، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ اور رمضان المبارک کے روزے۔ اور 5واں رکن اسلام کا حج ہے۔ بیت اللہ کا فرض اس بندے پر، اس بندی پر، اس مسلمان مرد و عورت پر کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے استطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو میرا امتی استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، فرمایا یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ جا رہی ہے؟ نہیں؟ نماز ہو رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، تھوڑی بہت صدقہ زکوٰۃ بھی دے، تھوڑی بہت سمجھ رہے ہیں، تھوڑی بہت صدقہ زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، لیکن حج نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی ابھی میں کچھ اور کام ضروری ہے وہ کر لوں۔ کیا ضروری کام؟ بس میرے رقبے کے ساتھ کچھ زمین ہے وہ بک رہی، میں کہتا ہوں یہ خرید لوں گا۔ اگلے سال میرے پڑوس میں مکان بک رہا ہے، میری جگہ بڑی تنگ ہے، میں چاہتا ہوں 6 کنال کا یہ پلاٹ بھی خرید لو اور مکان کو ذرا کھلا کر۔ پھر جی کہتے ہیں بیٹے جوان ہیں، ذرا ان کے کاروبار میں ایڈجسٹ کرنے کے مسئلے ہیں، پھر شادی کے، پھر بچیاں جوان ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ گزرتی گزرتی گزر جائے گی اور کمر بابے کی جھک جائے گی۔ یہ بیماری کا مجسمہ اور بلغم کا پیپا بن جائے گا۔ پھر کہے گا کہ ہاں بیٹا مجھے آواز نہیں کراتے۔ بیٹے بھی کہتے ہیں ابا جی اب آپ یہاں کسی کام کے نہیں جائے، حاجی کر رہے، شاید اللہ آپ کو وہیں رکھ لے، اچھی جگہ آپ کو مل جائے۔ سمجھ آئی؟ یاد رکھیں یہ ہیلے ہیں، بہانے ہیں۔ کبھی یہ بھی کہا ہے کہ بیٹے کی شادی کر لوں، نماز بعد میں پڑھوں گا، بچی کو بکتا لوں، روزے بعد میں رکھوں گا۔ نہیں، قرآن اعلان کرتا ہے إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، تم پر اللہ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، اور رحمت عالم فرماتے ہیں بیت اللہ کا حج استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتے نا، یہودی بن کے مرو تمہاری مرضی، عیسائی بن کے مرو تمہاری مرضی، جس گڑھے میں گرتے ہو گر جاؤ، لیکن محمد کی امت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اور جب بندہ وہاں جاتا ہے نا، استطاعت اللہ نے دی، اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے نا، ان کے گھر میں ہی حج ہوتے ہیں، گھر میں ہی حج۔ ماں زندہ ہے، ماں، آقا فرماتے ہیں ماں کے چہرے کی طرف احترام بری نگاہ اٹھا کے ایک بار جو دیکھتا ہے، اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج کا ہی نہیں فرمایا، حج مبرور کا۔ حج مبرور وہ حج کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اور جس کے اجر کے ثابت ہونے میں کوئی رخنا نہیں۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ اپنی والدہ کے چہرے کی طرف 100 مرتبہ نگاہ اٹھا کے عقیدت بری نگاہوں سے اپنی ماں کی زیارت کرتا ہے 100 بار، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمائے ایک بار اگر 100 بار بھی دیکھتا ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ بھی دیکھتا ہے، اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ والدہ کے چہرے کو ادب و احترام کے ساتھ دیکھنے کا اتنا اجر ہے، تو ماں کی خدمت کا کتنا اجر ہوگا، کبھی اندازہ کیا۔ والدہ کی خدمت، دل جوئی، احترام، احکام کی تعمیل، ان کا کس قدر اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دینی دائرے کے اندر صرف اللہ کی اطاعت ہوگی۔ ہاں، خدمت اور دنیاوی معاملات میں والدین کی بات ہر حکم میں، ہر درجے میں حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور اسے ماننا فرض ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کی بات یاد رکھیں۔ تو یہ ہے اہمیت اس حج کی۔ حج کا سیزن، موسم حج قریب آ رہا ہے، اور کئی خوش قسمت بھائی بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی جا رہے ہیں، اور کئی عزم اور ارادہ رکھتے ہیں، کئی تڑپ رکھتے ہیں۔ اس موقع کی مناسبت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ حج بیت اللہ کا اور مقام حج کا، حج کی شرعی حیثیت کا اور حج کے طریقہ کار کا آج سے اگلی 2-3 نشستوں میں اختصاراً تذکرہ ہو جائے، اور شاید اس تذکرے میں دعائیں بھی لمحہ بلمحہ آئیں گی۔ شاید اللہ کریم ہمارے اور آپ کی اس ذکر اور اس مبارک جمعے کی ساتوں میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما دے، اور اللہ ان لوگوں کو کہ جو ابھی تک جا نہیں سکے، اللہ ان کو بھی اپنے گھر میں بلا لے۔ استطاعت ایک ظاہری چیز ہے، دولت، وسائل، یہ ظاہری چیز، لیکن یاد رکھیں جاتا وہی ہے جسے اللہ بلاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ کئی مجھ جیسے فقیر و بے نوا کئی بار گئے، جا رہے ہیں، اللہ ان کو لے جائے گا، اور کئی لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ابھی تک سرگرداں ہیں۔ پیسہ ہے، لیکن عرش والے کی طرف سے بلاوا
نہیں ہے تو دعا کے ساتھ شاید اللہ ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی سبیل ان بھائیوں کے لیے کہ جو اخلاص سے اللہ کے گھر کو دیکھنے کی طرف رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ تو یہ حج غریبوں کے علاوہ امیروں پر یہ بات کیوں فرض؟ صاحب استطاعت پر، دولت مندوں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلیں، اپنے عیش و آرام کو چھوڑیں، اپنے لباس کو اتاریں اور عام لوگوں کے ساتھ نکل جائیں۔ اور وہاں کیفیت بھی یہی ہوتی ہے۔ ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے۔ کہیں ترکی ٹوپی پہنی جاتی ہے، کہیں کلے کے اوپر بڑے سارے شملے والی پگڑی باندھی جاتی ہے، کہیں ویسے مایا لگی ہوئی پگڑی باندھی جاتی ہے، کہیں قیمتی کراکلی ٹوپی پہنی جاتی ہے، کوئی رومال باندھ کے گزارا کر لیتے ہیں۔ لیکن وہاں کہا جاتا اتار دو، تاجوں کو بھی اتار دو، دستاروں کو بھی اتار دو، ٹوپیوں کو بھی اتار دو، قیمتی لباسوں کو بھی اتار دو، اور سب سر سے ننگے ہو کر دو چادروں کا احرام باندھ کے فقیرانہ لباس میں گھر سے نکل کھڑے ہو۔ اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ فقیروں کی دنیا میں آ کر کے بھی دیکھو، وہ لوگ کہ جو فقیرانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ذرا ان کے صبر کو بھی، ان کی قناعت کو بھی، ان کے رب کے ساتھ جذبہ وفاداری کو بھی جانچ اور پرکھو۔ پھر اللہ وہاں جا کر یہ بتلاتا ہے کہ اوے تمہاری دولت کی وجہ سے تمہارا نام باقی نہیں رہے گا، مٹ جاؤ گے۔ قارون بھی مٹ گیا، اس کے خزانے بھی مٹ گئے، جنت و دولت بنانے والا شداد بھی غرق ہو گیا، حامان کا بھی ستیہ ناش ہو گیا، فرعون بھی ڈوب گیا۔ یہ سارے آئے گئے، کئی سکندر آئے اور کئی سکندر یہاں سے گئے، نہ وہ رہے، نہ ان کا مال رہا، نہ دولت رہی۔ کیا باقی رہتا ہے؟ رب کبریا بتاتے ہیں کہ جہاں ہاجرہ کے قدم لگتے ہیں وہ جگہ باقی بچتی ہے، اور اس ہاجرہ کی سنت پر قیامت تک عمل ہوتا ہے۔ جہاں اسماعیل ایل رکھتے ہیں، اللہ اس مقام سے نکلنے والے پانی کو آب حیات بنا دیتا ہے۔ جہاں ابراہیم کے قدم لگتے ہیں، اللہ اس مقام کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے شاعر اللہ بنا دیتے ہیں۔ آؤ دیکھو، ان کے پاس کچھ نہ تھا، دولت نہ تھی، وطن نہ تھا، حکومت نہ تھی، اقتدار نہ تھا، یہ مہاجر تھے۔ انی مہاجر الی ربی کہہ کر ابراہیم اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ نہ تھا، مال و متاع نہ تھا، پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے، لیکن آج ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام باقی ہے، ان کی سنت باقی ہے، اور وہ مقامات مرجع خلائق بن چکے ہیں، وہ برکتوں کے ٹکڑے ہیں، وہ جنت کے گہوارے ہیں، وہ جنت کے باغ ہیں۔ ہر بندہ ان مقامات کو دیکھنے کے لیے ترستا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو چہرے سے لے کے داڑھی تک، داڑھی سے لے کے سینے تک آنسوؤں سے یہ ساری بنجر زمین تر ہو جاتی ہے، اور جب وہ رب کبریا کے حضور مقام ابراہیم پر سر پر سجود ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ سر رکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ کائنات کی بادشاہت کا تاج میرے سر پہ پہنا دیا گیا ہے۔ اور جب وہ اپنا سینہ
ساتھ چمٹاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سینہ بقائے نور بن چکا ہے اور عرش الہی کی قندیل بن چکا ہے. یہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا. اور وہ مقام کون سے ہے؟ وہ مقام کون سے ہے؟ اللہ اکبر. کبھی قرآن پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، کبھی وہ منظر، کبھی آج کا منظر. یا اللہ، ایک وہ وقت تھا کہ تیرا خلیل آیا اور اسے اپنی بیوی اور معصوم بچے کو بٹھانے کے لیے کسی درخت کا سایہ تک نصیب نہ تھا، کسی درخت کا سایہ تک نصیب نہ تھا. اللہ اکبر. چار طرف سیاہ پہاڑ تھے، درمیان میں ایک وادی غیر ذی سر. اللہ، وہ وقت بھی تھا کہ جب تیرا خلیل آیا تو اس مقام پر بندہ انسان سی روح و جاندار تو دور کی بات، کوئی پرند تک سانس لینے کے لیے وہاں نہ تھا. اللہ، وہ وقت بھی تھا کہ جب وہاں پانی کی ایک بوند بھی میسر نہ تھی. اور آج جسے دیکھو نا، ڈرم بھر کے لا رہا ہے، کین بھر کے لا رہا ہے، کنستر بھر کے لا رہا ہے اس جگہ سے پانی. وہ وقت بھی تھا. ابراہیم جب وہاں پہنچے نا تو عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وہ جگہ یوں ہی آباد نہیں، یوں ہی آباد نہیں. ہمارے کرتوت ہے نا جو، اگر اللہ ان کو دیکھتا تو کبھی کا سب کچھ فنا ہو چکا ہوتا. لیکن ان اللہ کی برگزیدہ اور پاکیزہ شخصیتوں کی دعاؤں کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں، آج تک نظر آ رہے ہیں. آدم کو حکم ہوا کہ آدم زمین پر رہو، میری بندگی کے لیے گھر بناؤ. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں پر گھر بنایا، چھوٹی سی عبادت گاہ بنایا. نوح علیہ السلام آئے، قوم کی نافرمانی، رب نے ایک عالمگیر سیلاب بھیج دیا. اس سیلاب میں آدم علیہ السلام نے جو عبادت گاہ بنائی وہ بھی ناپید ہو. ابراہیم علیہ السلام آئے، موصل میں، عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے. رب نے عراق سے چلایا شام پہنچایا، شام سے چلایا تبوک پہنچایا، تبوک سے چلتے چلتے مختلف راہ گزاروں سے گزرتے ہوئے، ریگزاروں کو عبور کرتے ہوئے اس مقام پر جب پہنچے نا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم یہی وہ جگہ ہے ہوا بیت اللہ قیامت پر. اللہ، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے. فرمایا ہاں ابراہیم. اللہ کریم، یہ جگہ کیسے آباد ہوگی، یہ جگہ کیسے آباد ہوگی میرے مولا، میں اس جگہ کو کیسے آباد کروں؟ کوئی پانی نہیں، درخت نہیں، انسان نہیں، حیوان نہیں، جانور نہیں، پرندہ نہیں، کچھ بھی نہیں. میرے مولا، میں اس جگہ کو کیسے آباد کروں؟ اللہ نے کہا ابراہیم پیارے خلیل، تیرے لیے مشکل ہے، تجھے ناممکن
نظر آتا ہے لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں ہر کام کرنے دوں۔ یا اللہ اس کا طریقہ کیا؟ فرمایا میرے خلیل مجھ سے کوئی کام کروانا ہے نا، طریقہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تو کر لے، کام میں کر دوں۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ عقیدہ ہے عقیدہ۔ میرے پیارے ابراہیم طریقہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تو کر لو، کام میں بنا دوں۔ یا اللہ وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا میرے پیارے خلیل ہاتھ میرے آسمان کی طرف اٹھا لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، جو کچھ کہے گا میں وہ کام کر دوں۔ عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اور قرآن کا ایک اور انداز، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ دعا لمبی تو نہیں ہوگی نا، جلدی کرے اس کی لمبی دعا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب انہن، رب کیا کہہ رہے ہیں؟ رب کیا کہہ رہے ہیں اللہ والو؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم۔ اور مجھے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو چشم تصور میں یوں نظر آتا ہے جیسے خلیل الرحمان آج بھی کھڑا دعائیں مانگ رہا، آج بھی کھڑا دعائیں مانگ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ دعائیں ہیں دعائیں، اللہ والو اللہ سے مانگا۔ آپ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، اللہ عطا فرماتے فرماتے تھکتا، اور اللہ دیتے دیتے تھکتا، اور اس سے پہلے بھی مانگے، پچھلے بھی مانگے، نیک بھی مانگے، بد بھی مانگے، خاکی بھی مانگے، نوری بھی مانگے، ناری بھی مانگے، آبی بھی مانگے، زمین والے بھی مانگے، آسمان والے بھی مانگے، ہواؤں والے بھی طلب کرے، فضاؤں والے بھی طلب کرے، باروں والے بھی مانگے، درختوں پہ بسیرا کرنے والے بھی مانگے، پہلے بھی مانگے پچھلے بھی مانگے، وہ سب کو جو مانگتے ہیں ان کو عطا فرماتا جائے۔ اللہ کی قسم اس کے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے سوئی کے ساتھ پانی لگتا اور سمندر میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا کر دیا؟ ٹھیک کر رہا ہے۔ سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے کبھی۔
اللہ کے خزانوں میں کمی واقع ہونے کا کوئی خطرہ ہے؟ کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس لیے اللہ سے مانگو۔ اللہ والو، اللہ کی چوکھٹ کو پہچان جاؤ، اور کوئی بدماش تمہارا سر رب کی چوکھٹ سے اٹھا کر کسی دوسری چوکھٹ پہ لے جانے میں کامیاب نہ ہو۔ اللہ کی چوکھٹ پہ جو اپنی زمین پہ بست کر لیتا ہے، کائنات کی عزتیں اور عظمتیں اس کے قدموں کے تلووں تلے اللہ جمع کر دیتا ہے۔ آؤ، یہی ہے نظریہ توحید کا محاصل کہ ساری کائنات سے منہ موڑ کر ایک اللہ سے وابستہ ہونا، ایک اللہ سے وابستہ ہونا۔ یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے مختلف اندازوں سے، مختلف اداؤں سے اللہ کا خلیل ہاتھ اٹھا رہا ہے، عرض کر رہا ہے میرے اللہ ارجعنا البیت مثابۃ للناس وامنا، اے میرے اللہ اس بیت اللہ کو مثابۃ للناس بنا دے، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنا دے۔ ایک معنی ہے مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنا دے، اور دوسرا معنی سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مثابۃ للناس کا دوسرا معنی یہ کہ میرے اللہ اس جگہ کو مرجع خلائق بنا دے، جو ایک دفعہ آئے بار بار آنے کی تمنا، بار بار آنے کی طلب رکھے، آتا ہے اور جاتے ہوئے دل اداس ہو جاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے میرے اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوا ہوں، میرے مولا مجھے پھر دوبارہ یہ گھر دکھانا۔ بار بار آنے کی تمنا رکھتا ہے، جو نہیں آتا وہ ترستا ہے، اور جو دیکھ کر پھر پلٹ جاتا ہے وہ تڑپتا ہے، تڑپتا ہے۔ اللہ مجھے پھر اپنا گھر دکھا۔ اللہ کی قسم کائنات کی ہر چیز کو دیکھنے سے آنکھیں بھر جاتی ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کے دیکھنے سے آنکھیں کبھی سیر نہیں ہوتی۔ دو چیزیں دنیا میں ہیں اور ایک چیز آخرت میں ہے کہ جس کو دیکھنے سے کبھی بھی آنکھیں نہیں بھرتی۔ دنیا کی دو نعمتیں جن کو دیکھنے سے آنکھیں کبھی سیر نہیں ہوتی، ایک بیت اللہ ہے اور دوسرا چہرہ محمد مصطفیٰ ہے۔ جن دو چیزوں کو دیکھنے سے آنکھیں کبھی سیر نہیں ہوتی۔ اب بیت اللہ کو دیکھیں، دل چاہتا ہے دیکھتے ہی رہے۔ یا اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، عرش والا کہتا ہے طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی حدیم میں بیٹھا ہے، کوئی مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہے، کوئی حجر اسود کو چوم رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی منتظم سے چمٹا ہوا ہے، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تم فارغ بیٹھے ہو، صرف میرے بیت اللہ کی طرف نگاہیں ڈال رہے ہو۔ بیت اللہ کی طرف دیکھنے والوں، جب تک تم بیٹھے رہو گے عرش مولا سے تمہارے اوپر میری رحمتوں کی بارش برستی رہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، رحمت خدا بندی کا حصول۔ اللہ اکبر، بار بار اے میرے اللہ اس جگہ کو مثابۃ للناس بنا دے، اے میرے اللہ اس بیت اللہ کو مثابۃ للناس بنا دے۔ اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، میرے اللہ اس شہر کو جائے امن بنا دے، اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ نے کہا نا ہاں بنا دیا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ اور قرآن سے دوسری جگہ سے آواز آتی ہے بلدتن طیبہ ورب غفور، شہر پاک ہے رب بخشنے والا ہے، شہر پاک ہے رب غفور ہے، بلدہ طیبہ ہے، عرش والا غفور رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں سے آواز آتی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اور کہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ اکبر۔ یہ پاک جگہ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، دعائیں کرتے ہیں میرے مولا میرے خالق و مالک اے ذات کریم اس شہر کو لوگوں کے دلوں کا محور و مرکز اور سرچنے بنا دے۔ میرے اللہ اس شہر کے بسنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ میرے اللہ اس شہر کو آباد فرما، شہر کو آباد فرما۔ دعائیں ہو رہی ہیں اور اب اگلا مرحلہ آتا ہے۔ فرمایا خلیل دعائیں تو نے مانگی ہے قبول میں کروں گا، اور قیامت تک انسانیت میری قبولیت دعا زندہ سوا بن جائے۔ اللہ نے دعا قبول کی یا نہیں؟ فرمایا گواہ بن جائے۔ اب ایک اور کام بھی کر، اللہ میری دعائیں ابھی باقی ہے، فرمایا دعا بھی کرتا جا اور کام بھی کرتا جا، دعا بھی کرتا جا اور کام بھی، صرف دعا پہ تکیہ نہ کر، کچھ کام بھی کر، عمل بھی کر۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا زبان سے دعا کرتا جا، ہاتھ سے میرا گھر بناتا جا، زبان سے دعا کرتا جا اور ہاتھ سے میرا گھر بناتا جا۔ خلیل الرحمن علیہ السلام اب دعا بھی ہے کام بھی ہے۔ یاد رکھو اللہ دعا کے ساتھ عمل کو بھی دیکھتا ہے، صرف نکمے بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے دعائیں مانگنے سے ہی کام نہیں بنتا، بلکہ اللہ عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ اب ابراہیم ساتھ عمل بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا، اللہ اکبر، خلیل الرحمن اور حضرت ذبیح علیہ السلام، حضرت ابراہیم ننھے معصوم اسماعیل، دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تقسیم اور ونڈ کرتے ہیں، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہیں۔ ننھا اسماعیل اپنے باپ کی ہیلپ کرتا ہے، اپنے باپ کا معاون ہے، یا کائنات کے لوگوں یوں کہہ لے خلیل اللہ معمار بنا ہوا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والے مستری ہیں، اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ مزدور بنے ہوئے ہیں۔ کائنات کے لوگوں مسجدیں بھی بنتی رہیں گی، اللہ کے گھر بھی بنتے رہیں گے، لیکن بیت اللہ جیسا کوئی اللہ کا گھر نہ بنا ہے نہ بنے گا۔ معمار بھی پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن خلیل الرحمن جیسا معمار نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ مزدور بھی آتے رہیں گے، لیکن اسماعیل جیسا مزدور نہ چشم کائنات نے دیکھا ہے نہ تا قیامت دیکھے گی۔ دونوں اللہ والے اللہ کے بندے باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
मिनल बैत व इस्माइल। इब्राहिम और इस्माइल दोनों बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे हैं, गारा रख रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, बैतुल्लाह की बुनियादें उस्तवार कर रहे हैं, अल्लाह के घर को बना रहे। अलबैत 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 कहा, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माइल। खलीलुर रहमान ज़बीहुल्लाह दोनों बाप बेटा अल बैत की तामीर कर रहे हैं, अल्लाह के खासुल खास घर और खासुल खास इबादत की जगह की तामीर कर रहे हैं। और जबान से क्या कहते हैं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कहते हैं अल्लाह ये सारा काम तू जानता है, तेरे हुक्म से कर रहे हैं। कहाँ सरजमीन इराक में पैदा हुए और कहाँ वादी सर में आकर डेरे लगाए। अल्लाह किसी ने बनाने को नहीं कहा सिवाय तेरे, अब देख ले बना रहे हैं। मेरे खलील मैं मजदूरी दूंगा, मैं उजरत दूंगा। अर्ज की मेरे अल्लाह इब्राहिम की मजदूरी यही है कि मेरे अमल को कबूल फरमा दे। दुआ किया करो अल्लाह अमल कबूल फरमा दे। अमल पे कभी भी नाज न करना, अमल पे कभी घुमंड न करना। याद रखो अमल वही है जिसमें इखलास होता है, जिसमें रब्बे रहमान की रजा होती है। और अमल वही है कि जो मकबूल हो जाए, जो मरदूद हो जाए, वो अमल अमल नहीं रहता। अल्लाह अकबर। इब्राहिम ने ना अल्लाह का घर बनाकर अपना नाम लिखा, ना अपने बेटे इस्माइल का नाम लिखा, ना कहीं तख्ती लगाई कि चलो नकाब कुशाई संगे मरमर पे लिखवा कर सारे काम हो जाए ताकि क़यामत तक लोगों को पता चले। अल्लाह ने कहा जो मेरी रजा के लिए काम करता उसे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसके नाम को वैसे ही बाकी रखता। नाम वही लिखते हैं कि जिनको अल्लाह के नाम बाकी रखने में खतरा होता है, नियतों में फुतूर होता है, माले हराम होता है। इसलिए इस अमल के जरिए अपनी मेहनत पर अपने हाथों पानी फेर लेते हैं। याद रख लो वहाबियों, अहले हदीसों, कुरान और सुन्नत के पैरोकारों, ये मस्जिदें अल्लाह के घर है। किसी की जात और किसी के बाप और किसी की खानदान की और औलाद की जागीर नहीं, ना मेरी है ना तेरी है, ना किसी कौम की है ना बरादरी की है। अन्नल मसाजिदा। इसलिए मैंने इस मस्जिद का नाम मस्जिद खाजगान नहीं रखा, मैंने इस मस्जिद का नाम मुहम्मदी मस्जिद रखा है। मोहम्मद करीम के नाम की तरफ मंसूब करके कि ये मुस्तफा करीम के पैरोकारों की मस्जिद है, ये मुस्तफा करीम के दीवान और मतवालों की मस्जिद है, ये मुस्तफा करीम की सुन्नत के आमिलों की मस्जिद है, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत की तर्जुमानों की मस्जिद है। किसी मोहल्ले कौम बरादरी की मस्जिद नहीं है। अन्नल मसाजिदा लिल्लाह। मस्जिदें अल्लाह की हैं। अगर घर अल्लाह के हैं तो नाम भी अल्लाह का है। अल्लाह अकबर। अर्ज़ की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे परवरदिगार अपने खलील के इन हाथों की तरफ देख ले, मेरे नन्हे मासूम बेटे इस्माइल के नन्हे नन्हे हाथों को देख ले। अल्लाह करीम हम इस धूप के अंदर, ऐ अल्लाह हम इस वादी गैर ज़ी सर के अंदर, इस रेगिस्तान के अंदर
اللہ تیرا گھر بنا رہے، اللہ نام کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میرے پاک پروردگار صرف تیری رضا کے لیے۔ تقبل منا تقبل منا تقبل منا۔ اور یاد رکھو بار بار، اگر اللہ ہم میں سے کسی کو بھی کسی نیک عمل کی توفیق دیتا ہے نا، کسی نیک عمل کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے دینا اور وہ نیک عمل ہم کر لیں تو پھر تنہائی میں گڑ گڑا کر دعا کیا کرو، اے اللہ اسے قبول بھی فرما دے، اللہ اسے قبول بھی فرما دے۔ بیت اللہ بھی بن رہا ہے، دعا بھی ہو رہی ہے، اب دعا کا ہاتھوں سے کام ہے، ہاتھوں سے کام ہو رہا ہے، دعا کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ دعا لمبی تو نہیں ہوگی، بس کر دیں، وقت تو نہیں ختم ہوگا، دعا لمبی ہو جاتی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خلیل اللہ کیا کہتے؟ کبھی کہتے ہیں ان ربی غفور رحیم، کبھی کہتے ہیں انک انت السمیع العلیم، کبھی فرماتے ہیں انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، اللہ اس گھر کو ہم نے اس لیے نہیں بنانا کہ ہم نے اس گھر کو بنا کر عراق سے لے جانا، نہیں سمجھے؟ ہم نے اس گھر کو بنا کے یہ نہیں کہ پھر واپس چلے جانا ہے۔ اب اللہ ہم نے اس گھر کو بنایا ہے، ابراہیم اس گھر کا امام بھی ہوگا، ابراہیم اس گھر کا معمار بھی ہوگا، ابراہیم اس گھر کا محسن بھی ہوگا، ابراہیم اس گھر کا خطیب بھی ہوگا، ابراہیم اس گھر کا خدمتگار بھی ہوگا۔ اے اللہ اب ہم نے بنا لیا، آباد بھی کرنا ہے۔ ہائے اللہ مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آج یہی حالت ہے نا، مسجدیں دیکھیں، ایک ایک محلے میں 10 مسجدیں، قدم قدم پہ بالش بالش پہ مسجدیں اچھی بات ہے، لیکن وہی مسجدیں اچھی ہیں کہ جو آباد، جو نمازیوں سے بھری ہوئی اور اٹی ہوئی۔ اور اللہ اکبر، اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کرے۔ یقین جانے یہ جمعے کے دن جب دیکھتے ہیں حد نگاہ تک لو، گلی بھری، دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن عام حالات وہی کیفیت تو بڑا دل کو ملال ہوتا ہے کہ اللہ ان مسجدوں کو، مسلمانوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سمجھ آئی؟ مسجدیں بنا لینا یہ بھی سعادت ہے، لیکن اصل کام، اصل سعادت ان مساجد کو آباد کرنا۔ عرض کی میرے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہم نے تیری عبادت کرنی ہے، اور اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے تو ہی سکھا دے۔ اور اللہ اگر کہیں بھول چوک ہو گئی نا، توبہ علینا، ہم توبہ کرتے ہمیں معاف فرما دینا، تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کہا ابراہیم غلطیوں سے پہلے ہی میرے پیارے توبہ کر رہا ہے۔ فرمایا یحب التوابون، اللہ تو یہ توبہ کرنے والے ہی پسند لگتے ہیں، میں بھی تیرا پسندیدہ بندہ بنتا ہوں۔
دعا ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں میرے اللہ بھی کہاں ختم ہوئی، ابھی تو اور بھی مانگ رہی ہے، تیرا وعدہ تھا تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا، رب کبریا بھی اور بھی باقی ہے، فرمایا مانگ۔ عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پروردگار، ہم نے اس گھر کو بنایا ہے، ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ رب کبریا، ممکن ہے ہمارے بعد اس گھر کو کسی اور خطیب کی ضرورت ہو، اللہ ہمارے بعد اس گھر کو کسی اچھے سے امام کی ضرورت ہو، اللہ کریم اس گھر کو آباد کرنے کے لیے، اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھنے کے لیے اللہ ایک بہترین خطیب بھی پیدا فرما دے، اللہ بہترین امام بھی پیدا فرما دے۔ عرض کی میرے اللہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، اس شہر کے اندر، اس شہر کے باسیوں میں سے، اس شہر کے رہنے والوں میں سے اللہ پیدا کر دے، اس شہر کے رہنے والوں میں سے پیدا کر دو، آمین کہو نا۔ اللہ اس شہر کے رہنے والوں میں سے پیدا کر دے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ اس شہر کے رہنے والوں میں سے اس گھر کا خطیب و امام ایسا پیدا فرما دے جو تیرا رسول بھی ہو، تیری کتاب بھی پڑھ کر سنانے والا ہو، ان کا تزکیہ بھی کرنے والا ہو، تیرے نبی کی حدیث بھی ان کو پڑھ کر سنانے والا ہو، ان کو حکمت و دانش اور کتاب و سنت کی تعلیم دینے والا ہو۔ انک انت العزیز الحکیم، میرے اللہ تو غالب ہے، حکمت والا۔ کبھی انا ربی غفور رحیم، کبھی انک انت السمیع العلیم، کبھی انک انت التواب الرحیم، اور کبھی انک انت العزیز الحکیم۔ میرے پیارے خلیل، اور بھی کوئی دعا ہے؟ کوئی دعا ہے؟ اللہ آخر الزمان نبی کی آخری دعا مانگ لی، یہ قبول کر لیا تو ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ تجھ سے مانگ کر، تجھ کو خدا سے مانگ کر سب کچھ مانگ لیا، ہاتھ اٹھتے نہیں میرے اس دعا کے بعد۔ آمنہ کے لال کو مانگ لیا، دعا منطقی نتیجے تک پہنچ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرما میرے خلیل کیسے کہا ربنا 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 ربنا، بار بار کہا، کبھی انک انت السمیع العلیم، کبھی انک انت التواب الرحیم، کبھی ان ربی غفور الرحیم، کبھی انک انت العزیز الحکیم۔ میرے خلیل تو نے میرے گن گائے، مجھے پکارا، مجھے یاد کیا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو ان شہر کے لیے مانگا، شہر کے باسیوں کے لیے مانگا، کائنات والوں کے لیے مانگا، آخری نبی کی امت پر احسان کرتے ہوئے ان کے لیے آخری نبی مانگا۔ میرے خلیل تو نے سب کچھ مجھ سے مانگا، اب میری بھی سن، اب میری بھی سن۔ آسمانوں سے آواز آتی ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا
ومن سفی نفسا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ کون ہے بے وقوف ترین آدمی جو ابراہیم سے تعلق توڑے گا؟ اور کائنات کے لوگوں سن لو، میرا خلیل اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، بے نفس ہے، بے ریا ہے، اپنے آپ کو نیچا دکھاتا ہے، لیکن میں اس کو فرش سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں سے بھی بلند کر کے کہتا ہوں کہ میرا آخری نبی آئے گا، دونوں ہاتھ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے کر کے کہے گا انا دعوت ابی ابراہیم، لوگوں نے اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہو، اور منبر پہ کھڑا ہو کر قرآن سنا کر کہے گا واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یاد رکھو تم ملت ابراہیم ہو، امت رسول کی ہو، ملت ابراہیم کی ہو، اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم کو میرا باپ بھی بنایا ہے، اپنا خلیل بھی بنایا۔ بے وقوف ابراہیم سے قطع تعلق کرے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ ہمارے مقربین اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اور ابراہیم کون تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم کو رب نے کہا میرے ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، میرے مطیع ہو جاؤ، عرض کی اللہ آپ نے بعد میں کہا تیرا خلیل پہلے ہی تیرا مطیع، نہیں سمجھا؟ اللہ تیرا حکم ہے مان لیا، لیکن اس حکم سے آنے سے پہلے ہی میں نے تیرا حکم مان لیا ہے۔ جیسے مؤذن اذان دیتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو ایک اللہ والا وضو کر کے اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کا دل یہ کہتا اللہ بلایا تو جا رہا ہے تیرے گھر سے، لیکن میں پہلے ہی تیرے گھر میں آ چکا ہوں۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، بن گیا بیت اللہ، بن گیا دعاؤں کے ساتھ۔ اور اللہ کی قسم یوں لگتا ہے کہ خلیل اللہ نے بیت اللہ کا ایک ایک پتھر لگایا اور دعائیں پڑھتے ہوئے لگایا۔ اللہ اکبر، کیوں نہ اللہ اس گھر کو برکتیں عطا فرمائے کہ جس کا معمار ابراہیم و اسماعیل ہو، اور ایسی پاکیزہ دعائیں کرتے ہوئے اس گھر کی تعبیر ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر، بیت اللہ بن گیا، اللہ کریم بیت اللہ بن گیا۔ اب کیا کروں؟ فرمایا میرے ابراہیم آذان کہنی ہے، آذان۔ یا اللہ کون کہے گا؟ ابراہیم مؤذن بھی تو ہی ہے، تو ہی آذان کہے۔ مسجدوں میں امام خطیب آتے ہیں، جی میں نے خطیب بننا، اچھا جی، اور طالب علموں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، اللہ والو یہ مجھے خطابت چاہیے، ٹھیک ہے جی، جگہ خادم، کوئی مسجد کا خادم بھی ہے جی؟ خادم تو کوئی نہیں، پھر مسجد کی صفائی کون کرے؟ بڑا گناہ کا کام ہے، یہ بیچارہ تو نہیں کرتا۔ اور کوئی مؤذن بھی ہے آذان دینے والا؟ نہیں جی، مؤذن تو کوئی نہیں، میں آذان دوں، میں خطیب اعظم، میں آذان دوں؟ توبہ توبہ۔ کوئی امام بھی ہے؟ نہیں جی، نماز بھی میں بھائی خطیب ہوں، امام نہیں۔ یہ ہے نا بات؟ یاد رکھ، اللہ کے گھر کی خطابت، اللہ کے گھر کی امامت، اللہ کے گھر میں جھاڑو دینا، اللہ کے گھر کے غسل خانہ اور باتھ روموں کو صاف کرنا، اللہ کے گھر میں آذان دینا، یہ سارے درجوں والے کا، اور یہ سارے نبیوں والے عمل ہیں۔ یاد رکھو، سارے نبیوں والے عمل ہیں۔ کوئی امام خطیب بعد میں امام خطیب ہوتا ہے، مسجد کا خادم ہوتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو جو درجہ دیا تھا وہ خطابت کا نہیں دیا تھا،
فرما انی جاعلک للناس، بولتے نہیں انی جاعلک للناس، انی جاعلک للناس خطیبہ کا، انی جاعلک للناس امامہ، امامت کا درجہ بھی دیا، اور مؤذن بھی اللہ نے ہی کہا۔ اللہ آزان کون دے؟ فرمایا میرے خلیل مستری بھی تو ہے، مزدور بھی تو ہے، اور آزان بھی تو نہیں دینی ہے، میرے بیت اللہ کا مؤذن بھی تو ہے۔ یا اللہ سنے گا کون؟ ہے ہی کوئی نہیں، اذان کسے دوں؟ اذان تو بستی آبادی میں دی جاتی، اذان دوں سنے گا کون؟ اور اس سے آواز آئی، رحمتوں کے جھرمٹ میں پیغام آیا، خلیل الرحمان پیارے اذان دے کے دیکھ تو صحیح نا، میں تیری آواز کو پورب و پچھم میں پہنچا دوں گا، سمندروں کے پار بھی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی میرے خلیل آزان تو دے کر دے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم بغیر لاؤڈ سپیکر آزان دے، تیری آواز کائنات کے کونے کونے میں پہنچاؤں گا، اور دیکھنا یہ ایک آزان کتنی اثر انگیز آزان ہوگی کہ تا قیامت کوئی خشکیوں میں سفر کرتا آئے گا، کوئی سمندروں کے سینے چیرتا ہوا آئے گا، کوئی فضاؤں کو پھاڑتا ہوا آئے گا، کوئی سواریوں پہ آئے گا، کوئی پاپ پیادہ آئے گا، کوئی اونٹوں پہ آئے گا، کوئی بسوں پہ آئے گا، کوئی بحری جہازوں پہ آئے گا، کوئی ہوائی جہازوں پہ آئے گا۔ ابراہیم دیکھنا، اندھے بھی آئیں گے، لنگڑے بھی آئیں گے، کالے بھی آئیں گے، گورے بھی آئیں گے، عربی بھی آئیں گے، اجمی بھی آئیں گے۔ ابراہیم پیارے آزان دے کے دیکھ تو صحیح نا، اس ایک آزان کا اثر ہوگا کہ بیت اللہ قیامت تک آباد ہوگا۔ انشاءاللہ حج بیت اللہ کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو آئندہ جمعے، وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جمعے کی یہ گھڑیاں، خاص کر یہ ساتیں، جب اللہ کے بندے غسل کر کے نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے 8ویں دن جمعے کے فریضے کے لیے آتے ہیں، امام منبر پہ ہوتا ہے، یہ گھڑیاں قبولیت دعا کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ بیت اللہ اور حج بیت اللہ کی گفتگو کا آج آغاز ہوا، انشاءاللہ 3-4 جمعے یہ سلسلہ چلے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں قبولیت دعا کی ان گھڑیوں میں ہم سب مل کر دعا کریں، اللہ بالخصوص وہ لوگ جو آج تک تیرے گھر میں
تیرے نبی کے شہر میں نہیں جا سکے، اللہ اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے ان دونوں مقامات کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ ان کے لیے اسباب اور وسائل پیدا فرما، اپنی رحمت کے ساتھ ایسے راستے پیدا فرما کہ وہ اپنے آنکھوں کو اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کر۔ اور اے اللہ، جو گئے ہیں پھر نہیں جا سکتے، جانے کی تمنا رکھتے، اللہ ان کو بھی لے جا۔ اور میرے اللہ رحمان و رحیم پروردگار، جو ہمارے بھائی بہنیں بزرگ جا رہے ہیں، اللہ تو ان کو اپنی حفاظت سے لے جا۔ اللہ کریم ان کو حج مبرور اور حج مسنون نصیب فرما۔ رب کبریا ان کو اخلاص عطا فرما، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، اور خیر و برکت کے ساتھ حج کی سعادت و ثواب کے ساتھ ان کو واپس اپنے اہل و عیال میں پہنچا دے۔ اللہ تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ قبولیت دعا کی ان گھڑیوں میں اللہ اپنے عاجز بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما دے۔ ایک مسئلہ گزشتہ جو میں نے عرض کرنا تھا، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے آج اختصار سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں کچھ نماز کی اصلاح کا ایک پہلو ہے۔ کئی دفعہ یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں، لیکن نماز کے سلسلے میں جو بیچارے نہیں پڑھتے، 8 کے کاٹ کے 360 کے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ 8ویں دن جمعہ فرض نہیں ہے بھائیو۔ اللہ نے دن رات میں ہر مسلمان پر، اپنے نبی کی امتی پر 5 نمازیں فرض۔ خدا کا خوف کیا کرو، 5 نمازوں کو باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اور جو بھائی پابندی سے 5 پڑھتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں نماز کے اندر ہیں کہ جن کا ہم بار بار توجہ بھی دلاتے ہیں، لیکن پھر ہم عدم توجہ کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے ہم ان کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ یہ ایک ضروری بات ہے۔ اور یاد رکھیں، نماز سب عبادتوں کی سرخیل ہے، اور یہ نماز اسی طرح ادا کرنی چاہیے جس طرح امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ حکم رسول ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ان میں ایک اہم بات جس کو مستقل طور پر محدثین نے باب کی صورت میں احادیث مجتمع کر کے بیان کیا ہے، وہ ہے صفوں کی درستگی کا مسئلہ۔ باب تسویۃ الصفوف، یہ محدثین کرام نے ان ابواب کے اندر ان احادیث نبویہ کو بیان کیا ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں مستقل الگ الگ باب قائم کیے۔ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہو، صفیں اس طرح سیدھی ہوں کہ قدم سے قدم، ٹخنے سے ٹخنا، پنڈلی سے پنڈلی، پہلو سے پہلو اور کندھے سے کندھا لگا ہو، کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا، جو نمازی اپنی صفوں میں درمیان میں خلا چھوڑتے ہیں وہ شیطانی گھروندے ہیں، شیطان کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں، اور شیطان کو اپنے درمیان آنے نہ دو۔ جب شیطان تمہارے درمیان آئے گا، نفرتیں پیدا ہوں، اور جب شیطان دفع ہوگا، مل کے کھڑے ہوگے، تم نماز میں مل کے کھڑے ہوگے، عرش والا تمہارے دلوں کو ملا ڈالے، اللہ تمہارے دلوں کو ملا ڈالے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے باقاعدہ صفوں کو درست بھی کرواتے اور اعلان بھی کرتے، کبھی فرماتے اعتدلوا، کبھی فرماتے سووا،
कभी फरमाते सफू सुफूफकुम एतदिलू या इबाद अल्लाह, और साथ ही दुआ भी फरमाते राहिमकुमुल्लाह, और अल्लाह के बंदो अपनी सभों को दुरुस्त कर लो, अर्श वाला तुम पर रहम फरमाए, मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। ये बड़ा मसला है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी सुन्नत पर अमल करते, और आपके दौर में जब आपके इस कहने के बावजूद कोई गफलत करता ना, हजरत उमर डंडा ले लेते, लाठी सभों में घूमते और टखनों पे मार के टकरे बजा करके, क्योंकि बाद लोगों को मसला जबान से नहीं, आसमानों उतरी है, 4 किताबा पंजवा उतरे, ये ऐसी बात है ऐसे। लेकिन हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने लाठी के साथ टखनों पे ठोंगे लगा के कहते सीधे पाओ। लेकिन हमारे यहां कई लोग तो अपने पांव से पांव ऐसे, और कई अहले हदीस भाई अफरात और तफरीक का दोनों तरफ ये इतनी चौड़ी कर लेते कि नीचे से पांव तो मिल जाते हैं, लेकिन ऊपर से 1 फुट का फला हो। ज्यादा चौड़े भी मत करो, ज्यादा तंग भी नहीं। अपनी जसामत के एतबार से उसी निस्बत और तनासब से पांव रखो, किबला रुख पांव, साथ वाला भाई है उसका साथ वाला। ऐसे जब सब बस्ता हो गए तो बुनियादें महसूस बन जाए। हमारे भी कई इतने खोल लेते हैं कि वो मज़हब का खैर सूरत बन जाता है। दूसरी तरफ कई इतने तंग हो जाते हैं कि वो भी सूरत हाल खतरनाक हो जाती है। बाज़ दफा भाई आते हैं, वो फुट का फासला होता है, और जनाब एक यहाँ एक वहां एक वहां, ये ना भाइयों सबों को दुरुस्त किया था। इत्मीनान के साथ अपने पांव को बिल्कुल सीधा रख के जिस्म की जसामत के साथ गिराया, सबों में खला न छोड़ा। अल्लाह की रहमत उतरती है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों याद रखो सफे नमाज की दुरुस्तगी के लिए बुनियाद है। जिसकी सफ दुरुस्त है उसकी नमाज दुरुस्त है, जिसकी सब में खलल है उसकी नमाज में खलल। एक बात नहीं। दूसरा मसला जो काबिल इस्लाह है वो ये है कि सजदे में जाकर अक्सर भाई पेशानी जब रखते हैं तो नाक जमीन के साथ लगाने का एहतमाम नहीं करते। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई कि हाथ भी, घुटने भी, दोनों पांव सीधे, और पेशानी और नाक ये सज्जे की हालत में जमीन के साथ लगना चाहिए, मस होना चाहिए। मैंने बहुत सारे भाइयों को कहा भी और देखा भी, लेकिन इसके बावजूद अक्सर दोस्त इसमें कमी करते हैं। पेशानी और नाक को एहतियात के साथ जमीन के साथ लगाना चाहिए। तीसरा मसला हमारे लिए जो बहुत जरूरी है वो याद रखें, रफल यदैन ये नमाज की जीनत है, जीनत। मुहद्दिसीन किराम ने और आइम्मा फुक़हा रहमहुमुल्लाह ने और सहाबा ने इस रफल यदैन को जीनत सलात कहा। जीनत सलात है ये रफल यदैन। जो भाई नहीं करते हम उनसे भी अदब से अर्ज करते हैं कि ये किसी का तरीका नहीं, ये मदीने वाले का तरीका है, और मदीने वाले के हर उम्मती पर लाजिम है कि अपने नबी की सुन्नत को सीने से लगाए, उस पर अमल करो। बस इतनी बात है। करने से किसी को खुश नहीं करना, न करने से कोई नाराज नहीं। बस सिर्फ आप इस नीयत से करें कि हमने बात सुनी है कि हमारे नबी का तरीका, हमने नबी के तरीके को अपनाना।